رات کو 9 سے لے کر کل 9 بجے تک مجھے رکھا ہے۔ اس نے کہا جی کہ یہاں پر ایک خاتون ہے جو 5,000 روپے مہینے پہ ایک گھر میں رہتی ہے، 2 کمرے ہیں، اور اس کو 24 گھنٹے ایک سب انسپیکٹر نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ تشدد کیا کہ آپ اپنی ساس کو آ کے لے جائیں۔ رات کو 9 سے لے کر کل 9 بجے تک مجھے رکھا ہے اور مارتے رہے، 5 فٹ میں بال مارتے تھے پیپوں کے ساتھ، پٹھان 3 پٹھان تھے اور ایک افسر تھی۔ بھائی دو نے تو اپنی امی کو ساتھ بھیجا، تھانے بھی میں نے لے کے گئے، ادھر ڈیرے پہ لے کے گئے اس کو، تو اس کو مارا تو دوسرے دن کہہ رہے تھے اپنی امی کے کپڑے لے کر اور اپنی امی کو لے آؤ جا۔ اس کی بیٹی نے اپنی والدہ کی وہ ویڈیوز بنا کے بھیجی، اپنی ویڈیو پہ نہیں دکھائے۔ میں نے سی سی ڈی کے ایس پی آفتاب قلروان صاحب کو بھیجے، ہاتھ جوڑے، پیروں پہ ہاتھ لگا کہ مجھے نہ مار، تم تو مجھے بہن کہتے ہو تو بہن کہہ کے مجھے مار۔ اس کے بعد پھر وہ فوٹیجز نے مجھے، جو میری 29 سالہ جرنلسٹک لائف ہے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ ان کی اللہ کے سوا کوئی آواز سننے والا نہیں ہے تو جانا چاہیے۔ تو غلام رسول کانسٹیبل جو ریٹائرڈ کانسٹیبل ہے، اسی ٹارچر سیل کے ساتھ اس کی رہائش ہے۔ بڑی دفعہ پولیس نو کہہ چکے ہیں، اچھا ایتھے رات نو 12 کڑیاں، 12 بچے، نہ صرف وہ منشیات خود پیتے ہیں، وہ بیچتے بھی ہیں، کہ یہ جو نجی ٹارچر سیل ہے، یہاں پہ کچھ ایسی خواتین اور بچوں کو لایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نہر کے کنارے کچھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اب کافی کم ہو گئے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ نشہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جو بیچنے والے ہیں وہ بھی نشئی ہیں۔ اس کا ایک 15 سال کا بیٹا ہے ارسلان، اسی سب انسپیکٹر کے ڈیرے پہ تھا۔ سب انسپیکٹر ان کو یہ کہتا تھا کہ میں اس کو 15,000 روپیہ مہینہ دوں گا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر شراز نثار صاحب۔ ان کی ایک سٹوری تھی کہ سی سی ڈی کا ایک جو انچارج تھا، جو کہ اینٹی ڈرگ سیل کا انچارج ہے، اور وہی منشیات فروخت کرتا ہوا جو ہے وہ انہوں نے پکڑا اور اس کو ہائی لائٹ کیا، جس پر اس کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف محکمانہ انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال جانیں گے کہ سی سی ڈی اگر اسی طرح سے ان کا جو انچارج ہے، جس کا کام منشیات کو روکنا ہے، منشیات فروشوں کو پکڑنا ہے اور منشیات جو ہے وہ فروخت کرنے والوں کو پکڑنا ہے، وہی اگر منشیات فروخت کرنا شروع کر دے گا اور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے گا، تو پھر کون کام کرے گا؟ کس طرح سے جو ہے وہ اس معاشرے میں منشیات جیسی لعنت کو ختم کر پائیں گے؟ تو سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا شراز بھائی۔ تھینک یو سر۔ بہت اچھی آپ کی سٹوری تھی، میں نے بھی دیکھی اور میں نے کہا اس پہ ضرور پروگرام بھی ہونا چاہیے اور آپ کا کریڈٹ بھی ہے۔ یہ کیا سٹوری کیا ہے؟ آپ نے جب انٹرویو کیا خاتون کا، کیسے پتا چلا یہ سی سی ڈی کا امپلائی ہے اور کیا صورتحال ہے؟ حسنین بھائی، یہ بہت ہی ہاٹ ایشو ہے، اور میں اپنے دفتر سے گھر جا رہا تھا، مجھے ایک نوجوان کا فون آیا، وہ جاننے والا تھا۔ اس نے کہا جی کہ یہاں پر ایک خاتون ہے جو 5,000 روپے مہینے پہ ایک گھر میں رہتی ہے، 2 کمرے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ایک کمرے میں اس کی شادی شدہ بیٹی ہے اپنے خاون کے ساتھ، اور ایک کمرے میں وہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو 24 گھنٹے ایک سب انسپیکٹر نے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ ایک نجی ٹارچر سیل میں مارا، تشدد کیا۔ اس کے بعد اس کے داماد کو فون کیا کہ آپ اپنی ساس کو آ کے لے جائیں اور اس کا ایک نیا سوٹ اور جوتے بھی لے آئیں۔ اچھا، جب میں اس کا فون سن رہا تھا نا، تو میں نے گاڑی سڑک پہ روک دی، پھر میں اس کی بات سننے لگ گیا کہ آپ جو بات بتا رہے ہو وہ سچ ہے۔ پھر میں کوئی 20-25 منٹ گاڑی سڑک پہ کھڑی کر کے اور اس کی بات سنتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر اس کی بیٹی نے اپنے موبائل سے اپنی والدہ کی وہ ویڈیوز بنا کے بھیجی، اس کے پورے جسم کے تشدد پہ نشانات تھے جو ہم نے اپنی ویڈیو پہ نہیں دکھائے، دکھانے والے بھی نہیں، دکھانے بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ میں نے افسران کو ضرور بھیجے، میں نے سی سی ڈی کے ایس پی آفتاب قلروان صاحب کو بھیجے، اور بھی جو متعلقہ پولیس افسران ہیں ان کو بھی بھیجے۔ اس کے بعد پھر وہ فوٹیجز نے مجھے، جو میری 29 سالہ جرنلسٹک لائف ہے، اس نے مجھے مجبور کیا کہ ان کی اللہ کے سوا کوئی آواز سننے والا نہیں ہے تو جانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، میں صرف اس تشدد پہ گیا کہ کیوں ایسا ہوا۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو اس ٹارچر سیل جو ہے، اس سے چند فرلانگ اگر آپ دریا کراس کریں گے تو شیخو پورہ میں اس کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی بالکل بارڈر لائن ہے۔ ساندہ تھانے کی حدود جو 4 نمبر ٹی ہے، اس کے بالکل کارنر پہ ہے، ٹھیک ہے، ایک کئی کنال کا پلاٹ ہے، جس پہ ایک سب انسپیکٹر، جو سی سی ڈی کا سب انسپیکٹر، جس کی تصدیق ہوئی بعد میں، اس نے وہ اپنا ایک نجی ٹارچر سیل بنایا ہوا تھا۔ تو میں تو صرف اس تشدد کے بعد گیا۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے بالکل صحیح، تو غلام رسول کانسٹیبل جو ریٹائرڈ کانسٹیبل ہے، اسی ٹارچر سیل کے ساتھ اس کی رہائش ہے۔
اس نے ہمیں بتایا کہ ہم بڑی دفعہ پولیس نو کہہ چکے ہیں اچھا ایتھے رات نو 12 کڑیاں 12 بچے نہ صرف وہ منشیات خود پیتے ہیں وہ بیچتے بھی ہیں. اچھا ظاہری بات ہے علاقہ مکینوں کے لیے تو بڑی علاقہ مکینوں کے لیے. اس کے علاوہ بھی ہم نے درجنوں وہاں پہ جو مقامی مکین ہیں عورتیں مرد سب سے بات کی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. ایک تو ہوتا نا کسی نے کسی کو سکھا دیا ہو تو یہ کہنا. بالکل ایسے مختلف اینگل سے جب ہم نے عورتوں سے بچوں سے بڑوں سے بات کی تو یہ بات وہاں پہ اسٹیبلش ہوئی کہ یہ جو نجی ٹارچر سیل ہے یہاں پہ کچھ ایسی خواتین اور بچوں کو لایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہر کے کنارے کچھ بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اب کافی کم ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ وہ نشہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس جو بیچنے والے ہیں وہ بھی نشئی ہیں. اب اگر کوئی نشئی جو ہے وہ بیچ رہا ہے تو پولیس والے بھی اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں کہ یہ نشہ کرنے والا ہے, لیکن وہ نشہ کرنے والے لاکھوں روپے کی منشیات بیچ رہے ہیں. جب یہ بات اسٹیبلش ہوئی تو وہیں سے میں نے اس ادریس کو ٹیلی فون کیا جو ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہے. تو اس نے کہا جی میں تو پولیس میں ہوں ہی نہیں. اچھا تو میں تو آتا ہی نہیں ہوں ادھر. اچھا اچھا اچھا. اس کے بعد جب ہم نے ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کے جو ترجمان ہیں بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے, ان سے رابطہ کیا اور بھی بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا, اقبال ٹاؤن سی سی ڈی کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا, تو پھر یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ نہ صرف یہ اینٹی ڈرگ سیل میں تعینات ہے سب انسپیکٹر ادریس بلکہ عمران کشور جو ڈی اے جی تھے او سی یو کے وہ بھی اس کو اسی ایلیگیشن پہ معطل کر چکے ہیں پہلے. یعنی پہلے بھی وہ یہ کر چکے, پہلے بھی یہ معطل ہوا ہے. اور جو آپ کو یاد ہوگا اینٹی نارکوٹیکس انویسٹیگیشن سیل ایک بنایا گیا تھا پولیس نے, یہ اس میں تعینات تھا اور وہاں بھی معطل ہوا ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پہ اور کرپشن پہ. لیکن پھر چند ماہ بعد بحال ہو گیا. ہمارا کنسرن صرف یہ ہے, میں کہتا ہوں جی. اچھا وہ مجھے خاتون والی بات بتائیے گا کہ اس پہ ٹارچر کرتا ہے آپ کو یہ پتا چلا, لیکن کیا خاتون سے کیا اس کا مسئلہ کیا تھا؟ بالکل آپ بڑا اچھا ریلیونٹ کویسچن ہے, میں ادھر ہی آ رہا تھا. خاتون سے جب میں نے یہ پوچھا کہ آپ کو وہ کیوں لے کر گیا تو اس نے مجھے یہ بتایا اس کا ایک 15 سال کا بیٹا ہے ارسلان, ٹھیک ہے, جو گزشتہ 2 ماہ سے اسی سب انسپیکٹر کے ڈیرے پہ تھا. اچھا. اب سب انسپیکٹر ان کو یہ کہتا تھا کہ میں اس کو 15,000 روپیہ مہینہ دوں گا, ٹھیک ہے, اور وہ بچہ ارسلان وہاں پہ آئس پینا شروع ہو گیا, یعنی نشے پہ لگ گیا. اس کے بعد ارسلان کو وہاں ایک رہائشی نے وہاں سے نکالا اور اس کی ماں کے گھر بھیج دیا. اس کی ماں اس کو سرگودا میں اپنی ایک بہن کے گھر چھوڑ آئی کہ اس کو کہیں داخل کروا دیں. اس کے بعد ادریس صاحب آتے ہیں بچانے کے لیے منشیات سے کہ چلو وہ کسی طرف لگ جائے رہا ہے. ادریس صاحب اس کے گھر آتے ہیں جس کی پورے محلے نے تصدیق کی, جو میرے پاس شارٹ بھی پڑے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے لے کے گئے اور یہ کہہ کے لے کے گیا کہ آپ میری بہن ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو تھانے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ چوری میں مطلوب ہے. اچھا. تو اگر کوئی قاتل چور ڈاکو بھی ہو تو اس کی ماں کو آپ کسی نجی ٹارچر سیل میں تو نہیں لے جا سکتے. بالکل صحیح. یہ بات سننے کے بعد جب ادریس صاحب سے ہم نے بات کی تو پہلے تو وہ سرے سے مکر ہی گئے کہ میں تو پولیس میں ہوں ہی نہیں, نہ میرا سی سی ڈی سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر جو ایس پی آفتاب پہلوان جو سی سی ڈی کے ایس پی ہیں بہت ہی پروفیشنل کام بھی کر رہے ہیں, وہ انہوں نے تصدیق بھی کی اور یہ بھی بتایا جب ان کو یہ سارا پتہ چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے خود اپنا ڈی ایس پی بھجوایا ہے اور وہاں سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس کو معطل کرنا چاہیے اور معطل کیا. اور ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا کے حکم سے محکمانہ انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے. اب حسنین صاحب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک اینٹی ڈرگ سیل میں سب انسپیکٹر تعینات ہے جو بچوں کو منشیات پلا بھی رہا ہے, خواتین کو بھی پلا رہا ہے, جس کی تصدیق محلہ داروں نے کی اور ان سے بکوا بھی رہا ہے. یہ الزام بھی ان کا ہے. اب جس خاتون پہ تشدد ہوا ہے جس کے پورے جسم پہ نشانات ہیں, ابھی تک کوئی اعلیٰ پولیس افسر اس کے گھر تو نہیں گیا. ایس پی اقبال ٹاؤن کے میں نے وہ بات کرنا چاہیے, ان کا نمبر بند تھا ڈاکٹر صاحب کا. جب ان کے پی آر او وکاس کو میں نے کہا کہ یار اس پہ آپ نے کوئی کاروائی کی تو اس کا مجھے جواب یہ ہے کہ ایس پی صاحب 2 دن کی چھٹی پہ ہیں. تو مجھے واقعہ ان کی فیملی نے کوئی اپلیکیشن سبمٹ کی تھی کسی تھانے میں؟ آپ کا پھر بڑا اچھا سوال ہے. اس کی فیملی آج جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت تھانہ ساندہ میں بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے,
اور وہاں پر جو رضا ڈیوٹی افسر موجود ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم مدریس کو بلاتے ہیں اور آپ کے ساتھ گاڑی میں ایک سب انسپیکٹر کو بھجوائیں گے اسی ٹارچر سیل میں جہاں پہ دن کو جاتے ہوئے بندے کو ڈر لگتا ہے. تو ان کو ایسا سائیکولوجیکلی انفٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب نہ لیں درخواست, نہ پرچہ درج کریں. لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر 3 سے 4 جگہ پر یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی خاتون کو ہراس کیا گیا تو وہ ریڈ لائن ہوگی. تو پھر اس ریڈ لائن کے لیے یہاں تو وہ الگ سے تھانہ بنا دیں کہ جہاں کوئی ایسی خاتون بھی جائے جو 5,000 روپے مہینے کے کرائے میں رہتی ہے اور 2 مہینے سے اس نے کرایہ بھی نہیں دیا. ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہے نا, تو وہاں پہ کمپلین کی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں آپ نے کہ کمپلین کریں یا پہلے سے کوئی کمپلین کی ہو؟ میں تو ان کو زندگی میں پہلی بار ملا ہوں. اور حسنین چوئی صاحب آپ کو پتا ہے جرنلسٹ بھی موسٹلی جی وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں پریں. بالکل زیادہ یہی ہوتا ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہوں یا کوئی صحیح. لیکن جب کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے نا تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ اب اس سب انسپیکٹر کے ساتھ جو انہوں نے نام لیے کوئی لالی پٹھان یا اس طرح کا کوئی نام تھا واٹ ایور اٹ از. اب جو 2 وہاں پہ مخبر ٹائپ بندے پولیس کے ساتھ مل کے اس سب انسپیکٹر کے ساتھ اس خاتون کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے تو کیا ان پہ مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس پہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کو انیشیٹو نہیں لینا چاہیے؟ کیا سی سی پی لاہور بلاسدیق کمیانہ کو اس پہ مقدمہ نہیں درج کروانا چاہیے؟ اور ڈاکٹر عثمان انور نے جو پہلی پریس بریفنگ تھی آپ بھی موجود تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ نجی ٹارچر سیل ہوا تو میں مقدمہ درج کروں گا. لیکن ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. سی سی ڈی کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تصدیق ہوئی ہے کہ معطل ہوا. لیکن حسنین چودھری صاحب یہاں پر ایک سابق وزیر صحت تھے, ان کی بیٹی اپنے دوست کے ساتھ گلبرگ کے علاقے سے گئی تو ایک سابق آئی جی نے ان دونوں کو شادرہ کراس نہیں کرنے دیا تھا. تو میرا وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ایک سوال ہے کہ ریڈ لائن جو کراس کا لفظ ہے اس کے لیے کیا باثر ہونا ضروری ہے؟ بالکل صحیح. یا اس کے لیے کوئی بہت امیر ہونا ضروری ہے یا اس کے لیے کوئی پارلیمنٹیرین ہونا ضروری ہے؟ تو اگر یہ سب کے لیے ریڈ لائن ہے تو پھر ابھی تک تو کوئی پولیس افسر ان کے گھر نہیں گیا, نہ پرچہ درج کیا گیا. اور جس طرح سے اس کو یہ کہا جا رہا ہے جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل میں بھی بیزی ہو جاؤں, بالکل ایسے ہی تو میں دوبارہ اس طرف نہ آؤں. تو ایسا یہ ایک کیس نہیں ہے, ایسے ہزاروں کی تعداد میں نکل آئیں گے. اگر ریڈ لائن جینور کراس انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. دیکھیں ونسٹن چرچل نے یہ کب سے یہ کر رہا تھا یہاں پہ, یہ ٹارچر سیل کتنی دیر سے چلا رہا تھا؟ ہاں جی بالکل, میں نے وہاں سے پوچھا وہ جو لوگ ہیں جو غلام رسول کانسٹیبل, میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ریٹائرڈ کانسٹیبل ہے. اچھا وہ بھی اس کا کہہ رہا تھا, اس نے برملا کہا, میرے ساتھ بات کی, اس نے کہا جی ہم نے کئی بار کہا ہے, متعلقہ تھانے کو کہا, ساندہ تھانے کو کہا, ہم نے ایس پی جو سابق ایس پی تھے موجودہ ڈاکٹر نہیں وہ چھٹی پہ ہیں ابھی 2 دن کی, اگر کوئی چھٹی پہ ہو تو پرچہ درج نہیں ہوتا. حسنین چودھری صاحب چیزیں تو چلتی ہیں نا, چیزیں چلتی ہیں. تو اگر بل کلنٹن کو اس کی جو ایک آفس گرل تھی مونیکا, اس کو بم پہ فائل مارنے پہ عدالت نے بلوا لیا تھا, تو پھر قانون کی پاسداری تو وہاں ہے. تو ونسٹن چرچل نے بھی یہی کہا تھا دوسری جنگ عظیم میں کہ برطانیہ تب کامیاب ہو سکتا ہے اگر انصاف برابری کی سطح پر ہوا. تو اگر ریڈ لائن کراس صرف پارلیمنٹرین کے لیے ہے, امیر لوگوں کے لیے ہے, یا جن کے تعلقات ہیں ان کے لیے ہے, تو میرا آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس تسلیم بی بی کو یہ مشورہ ہے کہ یہ ریڈ لائن آپ کی کراس ہوئی ہے لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہ چونکہ اگر ہوتی تو ابھی ہو سکتا ہے وہ کسی نے کہا جی کو چیئر پرسن جو ہے وہ جو بنائی ہے وومن پروٹیکشن کی, ہاں وہ شاید چلی جائیں. کسی ذرائع نے مجھے بتایا کہ ان تک بھی یہ بات پہنچی ہے. لیکن میرا خیال ہے جب وہ یہ سنیں گی کہ جس علاقے میں وہ رہتی ہے وہاں تو گوڈے گوڈے چکڑ ہے, وہ کیچڑ ہے وہاں پہ, وہ شاید وہ بھی نہ جائیں. دریا کا علاقہ ہے نا, سارا دریا کا علاقہ ہے, وہاں پہ جاتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے. بالکل ایسے تو آسانی سے نہیں جایا جا سکتا. چلیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی یہ وزیر اعلیٰ مریم پنجاب صاحبہ کو جو ہے اس بات کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ مقدمہ بھی ضرور درج ہونا چاہیے کہ ایک نہتی خاتون کو اس طرح سے
निजी टॉर्चर सेल में रखना, उस पर तशद्दुद करना और तशद्दुद के साथ साथ उसको जो है वो मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं और इस तरह की वीडियोस बनाना, तो मेरा ख्याल है इस पे एक्शन जरूर होना चाहिए और खास तौर पर इस तरह के जो पुलिस। हसनैन जोशी साहब, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मैं इस तरह करके आपको दिखाता हूँ, आप उसकी अक्कासी कर दीजिएगा। ये वो वीडियोस है जो प्रोग्राम में दिखाने वाली नहीं है, नहीं बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये तशद्दुद किया गया है तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या रेड लाइन क्रॉस हुई या नहीं हुई, ये आपने अपने प्रोग्राम में बताना है कि ये क्या हो रहा है। ये देखें, ये उसकी बेटी ने बना के हमारे ऑफिस में भिजवाई। यार ये तो मतलब इस तरह से लाशें पड़ी हुई हैं जिस्म के ऊपर, आप जिस तरह और ये हम दिखा नहीं सकते, बहुत बड़ी ज्यादती। तो ये रेड लाइन क्रॉस हुई या नहीं, ये आप बता दें। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मेरा ख्याल है कि इस पे एक्शन जरूर होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सीसीडी ने तो इस पे महकमाना इंक्वायरी भी शुरू कर दी है और इस पे जो है वो मुअत्तल भी कर दिया गया है। तो जिस तरह से टॉर्चर किया गया और जो लोग इसके साथ मुलविस हैं उनके खिलाफ भी जरूर एक्शन होना चाहिए, बल्कि मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।